اب خوبصورت ترین صورتوں میں سے ایک صورت آ گئی سورہ یوسف. تو آپ سب سے میری درخواست ہے ذرا قریب قریب آ جائیں پلیز, تھوڑا سا قریب آ جائیں, ادھر بھی. آج سے 76 سال پہلے کی بات ہے, آپ کو ایک کہانی سناتے ہیں. آج سے 76 سال پہلے کی بات ہے. مشرقی پنجاب میں ضلع حصار میں ایک مسجد تھی آبادی میں. اس مسجد کے ساتھ ایک مورچہ تھا. 47 کا زمانہ تھا اور اس بستی والوں کو ڈر تھا کہ باہر سے سکھ ہمارے گھروں پر حملہ نہ کر دیں, ہماری عورتوں کو لے نہ جائیں, ہمارے بچوں کو, ہمارے نوجوانوں کو, مردوں کو قتل نہ کر دیں. انہیں یہ ڈر تھا. اس مسجد کے پاس ایک مورچہ تھا, وہاں 2 بھائیوں کی ذمہ داری لگی ہوئی تھی. ایک بھائی نے ابھی بھی میٹرک کیا تھا, دوسرا اس سے 4-5 سال بڑا تھا. وہ سارے دن پہرا دیتے تھے, رات بھی پہرا دیتے تھے. رمضان کا مہینہ تھا. رمضان کے مبارک مہینے میں وہ مسجد کے ساتھ ایک مورچہ تھا, اس میں پہرا دیتے تھے. اور مسجد کے الماری میں کچھ پرانے قرآن مجید کے جس طرح نسخے پڑے ہوتے ہیں, اس طرح کچھ رسالے پڑے ہوئے تھے. ان میں سے ایک رسالہ تھا ترجمان القرآن کا. اس کے اندر سورہ یوسف کی قسط وار ترجمہ آ رہا تھا اور سورہ یوسف کے کچھ ترجمے کے قسط وہاں پڑی ہوئی تھی. ان دونوں بھائیوں نے وہ پڑھنا شروع کر دیا اور ایک دوسرے کو سمجھانا شروع کر دیا. چھوٹے بھائی کی عربی ذرا زیادہ اچھی تھی, اس نے تازہ میٹرک کیا تھا, اس میں عربی پڑھی تھی. بڑا بھائی عمر میں بڑا ہونے کی وجہ سے اس کی ذرا فہم و فراست زیادہ اچھی تھی. پہلی دفعہ قرآن مجید نے ان دونوں بھائیوں کے دل کو اپنی طرف کھینچ لیا. یہ وہ بھائی تھے جو پچھلے 2-3 سالوں سے مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے جھنڈے کے تلے پاکستان کی آزادی کے لیے کوشش کر رہے تھے. پورے ہفتہ گاؤں میں جاتے تھے اور تبلیغ کرتے تھے, دعوت دیتے تھے لوگوں کو. کس چیز کی؟ کہ اللہ کے نام پر ایک ریاست بننے والی ہے, ہم اس میں اللہ کے دین کے مطابق زندگی گزاریں گے. وہاں نہ ہمیں انگریز کا ڈر ہوگا, نہ ہمیں ہندوؤں کا ڈر ہوگا, نہ سکھوں کا ڈر ہوگا. ہمارے بیوی بچے امن و سکون سے رہیں گے, خوشحالی ہوگی, عدل و انصاف ہوگا, سب بھائی بھائی بن کر رہیں گے, مساوات ہوگی, عدل و انصاف اور اخوت اور حریت ہوگی, ہم آزاد ہوں گے, ہم کسی کے غلام نہیں ہوں گے. پورا ہفتہ جا کے دعوت و تبلیغ کرتے تھے. گاؤں کریا گلی گلی جاتے تھے. مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. لیکن آئی ڈونٹ تھنک کہ انہوں نے سوچا ہوگا کہ جب یہ وقت قریب آئے گا تو ہمارے شہر کے اوپر, ہماری بستی کے اوپر یہ حالت آ جائے گی کہ ہمیں پہرا دینا پڑے گا خود. کتنے دن, مہینہ 1.5 مہینہ انہوں نے پہرا دیا. اور رمضان کی راتوں میں انہوں نے قرآن مجید کے ساتھ اپنی آزادی کی خاطر قربانی کرتے ہوئے رمضان گزارا. یہ ہوتا ہے رمضان. اور اس قرآن نے ان کے دل کو ایسا اپنی طرف کھینچ لیا کہ ان میں سے جو چھوٹے بھائی تھے, ان کا نام تھا ڈاکٹر اسرار احمد. وہ دن اور آج کا دن کہ قرآن کی دعوت میں وہ بندہ سب سے ٹاپ پر, آج تک جانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے, مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس شخص کی زندگی, پوری زندگی کی محنت ایک طرف, اور وہ جو اس کا رمضان تھا وہ ایک طرف. پتہ نہیں راتوں کو وہ کیا کرتے تھے قرآن مجید کے ساتھ, تنہائی میں اللہ کے سامنے, پتہ نہیں کیا کرتے تھے کہ اللہ کو ان کی وہ رمضان اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی پوری زندگی کے لیے قبول کر لیا. اور آگے ان کی پوری زندگی جو ہے وہ اس قرآن مجید کے ساتھ ہی گزری. یہ ہوتا ہے رمضان. ایک رمضان بندے کو نصیب ہو جائے, پوری زندگی اس کی سنور جاتی ہے. اور اس صورت کا, سورہ یوسف کا, آپ پر مجھ پر یہ اضافی بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے اس شخص کو اپنی طرف کھینچ لیا کہ جس نے ہم سب کو پھر قرآن مجید کے ساتھ جوڑ دیا. میں نے انہی سے سیکھا, میرے استادوں نے انہی سے سیکھا, میں نے کسی اور سے بھی سیکھا تو اسی لیے سیکھا کیونکہ میں نے ان سے کچھ سیکھا. اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ جنت نصیب فرمائے, ان کے گناہوں کو, ان کی کمزوریوں کو معاف فرمائے. انسان تھے, گناہ کمزوریاں ہو سکتی ہیں, فکری طور پہ کوئی بہت ابدی کوئی پرفیکشن تو کسی کو بھی نہیں ہوتی. اپنے حالات اور اپنے جو زمانہ ہوتا ہے اس اعتبار سے وہ مکلف ہوتا ہے کہ بہتر سے بہتر رائے پیش کر سکے. اس کے بعد حالات تبدیل ہوتے ہیں تو نئے لوگوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اب اپنی ذمہ داری ادا کریں, تکیہ کر کے تو نہ بیٹھے رہیں اس پر.
لیکن اس نے اپنی پوری زندگی لگائی اور ہم یہاں تک پہنچ گئے. یہ ہے سورہ یوسف، یہ اس کا تعارف ہے. اور یہ رمضان کی راتیں جو ہم یہاں موجود ہیں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی خاطر اور اپنے اس ملک کی خاطر قربانی کرنے کے لیے قبول فرمائے. تبھی اللہ تعالیٰ ہمیں پار لنگائے گا. یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، قرآن مجید بھی اور یہ ملک بھی جس میں ہم نے قرآن مجید کا نظام نافذ کرنا ہے، اس کے مطابق ہم نے زندگی گزارنی ہے، یہاں اس کے معاشرے کو قائم کرنا ہے. بحیثیت فرد، گھرانہ، معاشرہ، ریاست ہم نے یہاں رہنا ہے. اب دیکھیے سورہ یوسف بہت بڑا اچھا قصہ ہے. جو میں نے آپ کو چھوٹا سا قصہ سنا تو کچھ بھی نہیں، اصل قصہ تو سورہ یوسف کا ہے جو اللہ تعالیٰ سنانے لگے ہیں آپ کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را. اللہ ہی جانتا ہے. اور اس واقعے میں، اس قصے میں ہر موڑ ایسا ہے کہ آپ سوچیں گے او تو گئے، لیکن اللہ جانتا ہے کہ اس نے آگے کیا نتیجہ نکالنا ہے. الف لام را تلک آیات کتاب مبین. یہ آیات ہیں اس کتاب کی جو اپنا مدعا صاف صاف بیان کرتی ہے، کوئی کنفیوژن نہیں چھوڑتی. میرے ایک دوست تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ قرآن مجید تو ایسا کھل کے بندے کو بتا دیتا نا بات کہ اس کو پکا پتہ چل جاتا ہے کہ چاہ کیا رہا ہے قرآن مجید. کوئی کنفیوژن نہیں رہتی، اس کو سیدھا سیدھا پتہ چل جاتا ہے کہ اپنے زمانے میں حق کو اور اہل حق کو پہچانو، ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. ظلم کو، اہل ظلم کو، ظالموں کو پہچانو، ان کے خلاف کھڑے ہو جاؤ. دیٹس اٹ، نتھنگ ایلس. کوئی اور چیز نہیں ہے. ایک سادی سی بات ہے. باقی تو پھر جب کھڑے ہو جاؤ گے تو پھر کیسے کھڑے ہونا ہے، کب کھڑے ہونا ہے، کتنی دیر تک کھڑے ہونا ہے، کب بیٹھنا ہے، کب دوڑنا ہے، وہ ساری باتیں تو پھر بتائے گا نا. پہلے یہ فیصلہ کرو کہ تم نے حق اور اہل حق کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اور ظلم اور اہل ظلم کے خلاف کھڑے ہونا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے. میں اپنا مدعا صاف صاف بیان کرتی ہوں. انا انزلناہ قرآنا عربیہ. یقیناً ہم ہی نے نازل کیا ہے اس کو قرآن بنا کر عربی میں. لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو. نحن نقص علیک احسن القصص. ہم بیان کر رہے ہیں آپ کے سامنے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین قصہ. بما اوحینا الیک، اس ذریعے سے جسے ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے. ھذا القرآن، یہ قرآن. وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور اگرچہ اس سے پہلے تو آپ اس بات سے بالکل بے خبر تھے. بے خبر کس معنی میں تھے کہ اب آخری دور ہے نا مکی دور کا، تو اب یہود تک بھی دعوت پہنچی ہے. تو یہود نے ان کو، جو قریش مکہ ہیں، ان کو کچھ سوالات دیے ہیں کہ یہ پوچھو ذرا ان سے، یہ پوچھو. ان سوالوں میں سے ایک سوال کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد تو ساری تھی فلسطین میں. مصر میں غلام بنایا ہوا تھا بنی اسرائیل کو. بنی اسرائیل مصر پہنچی کیسے؟ مصر سے نکلی کیسے؟ یہ تو ساروں کو پتا تھا، موسیٰ علیہ السلام لے کے نکلے تھے. وہ مصر گئی کیسے؟ اب اتنا سادہ سا سوال تھا. اللہ تعالیٰ نے کہا آؤ میں تمہیں جواب دیتا ہوں اس کا. میں تمہیں ایسا جواب دوں گا کہ تمہیں اور ایسی ایسی باتیں ساتھ بتاؤں گا کہ تمہیں رانا جاؤ گے. اب اللہ تعالیٰ بات بتانے لگے ہیں کہ وہ گئے کیسے مصر. وہ بات آخر میں بتائیں گے سورت کے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تمہیں بہترین قصہ سناتا ہوں. اذ قال یوسف لابیہ، یہ اس وقت کا ذکر ہے جب کہا یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے. اب آپ اندازہ کریں، ایک بچہ ہے چھوٹا سا، رات سویا ہوا ہے اور اسے خواب آ رہی ہے. آتے آتے جاتے اچانک سے وہ اٹھتا ہے اور اپنے والد کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے یا ابتی، ابا جی، انی رأیت احد عشر کوکبا. واقعہ یہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے خواب میں کہ احد عشر کوکبا، 11 ستارے ہیں، والشمس والقمر، اور سورج اور چاند ہے. رأیتہم لی ساجدین، اور میں دیکھتا ہوں انہیں کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. ٹپیکل بچے کا سا انداز جس طرح بات کا ہوتا ہے نا، وہ انداز ہے. رأیتہم لی ساجدین، میں نے انہیں دیکھا ہے، میں نے دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. کتنا خوبصورت انداز ہے. یہ قرآن آپ کو پورا اس ماحول میں لے کے جا رہا ہے، یہ پکچر کے اندر لے کے گیا آپ کو. قال، باپ نے کہا یا بنیا، اے میرے بیٹے. اب پہلا سبق آپ کو مجھے حاصل کیا ہو گیا کہ باپ اور بیٹے کے درمیان اس قدر قربت ہونی چاہیے کہ بیٹے کے ساتھ کوئی ایک ان یوزول واقعہ ہوا ہے تو the first person to whom he will refer اس کے والد. کیا ہمارا اپنے بچوں کے ساتھ ایسا تعلق ہے؟ ہمارے بچوں کے ساتھ جب کوئی ان یوزول واقعہ ہوتا ہے تو وہ کس سے شیئر کرتے ہیں؟ اپنے دوستوں سے یا آپ سے؟ جو اپنے دوستوں سے شیئر کریں گے پھر وہ اسی طرح کے مشورے دیں گے جس طرح کا ایک ٹین ایجر دے سکتا. کیا وہ ہم سے مشورہ کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے والدین سے کرتے ہیں؟ اٹس اے کوسچن. آگے چلتے ہیں. قال یا بنیا، باپ نے کہا بیٹے، لا تقصص رؤیاک، اپنا خواب بیان نہ کرنا، علی اخوتک، اپنے بھائیوں سے، فیکیدوا لک کیدا، ورنہ وہ تیرے ساتھ کوئی چال چل کر رہیں گے. ان الشیطان للانسان عدو مبین، یقیناً شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. جبکہ اپرنلی تو چاہیے تھا کہ کہا جاتا کہ اپنے بھائیوں سے نہ بتانا تمہارے بھائی تمہارے کھلے دشمن ہیں. یہ نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ شیطان تمہارا کھلا دشمن. شیطان انسان کا دشمن ہے. بھائی بھائی میں حسد اور بغض اور عداوت کون ڈال دیتا ہے؟ شیطان ڈلواتا ہے. اس سے بچنا تم بھی، تمہارے بھائی بھی.
वकज़ालिक यज्तबीका रब्बुक, और इसी तरह जैसे तूने देखा है मुंतखब कर लेगा तेरा रब तुझे, वयुअल्लिमुका, और तुम्हें सिखाएगा, मिन तअवील हदीस, बातों की तह तक पहुंचना, वयुतिम्मु निअमतहु, और पूरी करेगा अपनी नेमत, अलैका, तुम पर, वाला आली याकूबा, और आले याकूब पर, कमा अतम्महा अला बवैका, जैसे वो पूरा कर चुका है इस नेमत को तेरे आबा व अजदाद पर, मिन क़ब्ल इब्राहीम और इसहाक, इससे पहले इब्राहीम और इसहाक अलैहिस्सलाम पर। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम है। इनकी नस्ल की अजमत का आप अंदाजा कर सकते हैं, इसको जहन में रखिएगा। इन रब्बका हलीमुन हकीम, बेशक तेरा रब है सब कुछ जानने वाला, बड़ी हिकमत वाला। लक़द कान फी यूसुफ व इख्वतिही आयातुल लिस्साइलीन, हकीकत ये है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके भाइयों के किस्से में पूछने वालों के लिए बहुत सी निशानियां हैं। इद क़ालू ला यूसुफ व अख़ूहु, ये उस वक्त की बात है जब उन्होंने कहा, यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई थे, उन्होंने कहा ला यूसुफ व अख़ूहु, कि यूसुफ और उनके भाई अहब्बु इला अबीना, ज्यादा महबूब है हमारे वालिद को, मिन्ना, हमसे, व नहनु उसबा, हालांकि हम तो एक पूरा जत्था है। अब इनकी मुख्तलिफ बीवियां थी, एक बीवी से काफी सारी औलाद थी, दूसरी बीवी से सिर्फ 2 बच्चे थे, एक यूसुफ और एक बिन्यामीन। अब एक सौतेला पुना भी था, तो अब वो जो ज्यादा भाई थे वो सारे सोचे थे कि अब्बा जी को वो ज्यादा पसंद है। आमतौर पर बुढ़ापे की जो औलाद होती है, जो सबसे छोटा बच्चा होता है, उससे बाप को वैसे ही जरा ज्यादा मोहब्बत होती है, और जो बड़े भाई होते हैं उनके लिए एक बड़ा इम्तिहान होता है कि खुद उन्होंने बचपन में वही लाड प्यार हासिल किया होता है वालिद से, लेकिन अब जब खुद बड़े हो गए होते हैं और अपने छोटे भाई को मिल रहा होता है वही लाड प्यार, तो सोचते हैं अब्बा जी को पता नहीं क्या, इसी को लेके चलते रहते हैं, इसी को ऐसे करते रहते हैं। एक वैसे भी फीलिंग आती है, ऊपर से अगर सौतेला हो तो उस पर जरा एक मजीद रदा चढ़ जाता है। तो वो सोच रहे हैं कि अब्बा जी को पता नहीं इनमें क्या नजर आता है, हालांकि हम तो पूरा जत्था है। इन अबाना लफी ज़लालिम मुबीन, सच्ची बात यह है कि हमारे बाप सरीहन गलती पर है, पता नहीं क्या है अब्बा जी को समझ नहीं आती। उक़्तुलू यूसुफा, कत्ल कर दो यूसुफ को। अब डायरेक्ट नहीं बात आती है, भला कैसे आती है? सोचते रहते हैं आपस में, कहते हैं यार अल्लाह ताला देता सारा कुछ है, बस कभी अगर ये ना होता तो कितना अच्छा होता, ये बस दूसरे जो हमारे भाई हैं ये अगर ना होते तो कितना अच्छा होता, हम ही होते, सिर्फ सारा कुछ हम ही हमारा ही होता। अच्छा अगर वो ना होते, अगर वो ना होते, करते करते अचानक शैतान उनके दिल में क्या डालता है, अगर वो ना हो तो सोचो तो सही, तो उक़्तुलू यूसुफ, कत्ल कर दो यूसुफ को, अव इतरहूहु, या फेंक दो उसे, अर्दन, किसी जगह, यख्लु लकुम वजहु अबीकुम, ताकि खालिस हो जाए तुम्हारे लिए तुम्हारे बाप की तवज्जो, वतकूनु मिन बादिही कौमन सालिहीन, और तुम उसके बाद फिर नेकोकार हो जाना। ये शैतान बहुत बड़ी पट्टी पढ़ाता है कि बस एक गुनाह कर लेना फिर नेक हाजी हो जाएंगे, हम सारे तौबा तैयार हो जाएंगे, बस एक गुनाह कर ले। क़ाला क़ाइलुम मिनहुम, कहा एक कहने वाले ने उन्हीं में से। ये कुरान का एक खास अंदाज है कि क़ाला क़ाइलुम मिनहुम, इसके बहुत सी डायमेंशन है। एक तो ये कि किसने कहा, उसका नाम क्या था, वो कितना बड़ा था, छोड़ो इस बात में ना पढ़ो तुम, ठीक है ना। क़ाला क़ाइलुम मिनहुम। दूसरा अंदाज क्या है कि हर एक में जरूरत नहीं होती कहे, जब सारे भाई मिलके एक बात कर रहे हैं ना सौतेले भाइयों के बारे में, तो एक बंदा बीच में बात करने लगेगा, सारे कहेंगे तू बड़ा सा गाँव वाला, ये बड़ी हिम्मत चाहिए होती है कहने के लिए कि यार ये तुम ना करो। तो एक कोई हिम्मत वाला ही बंदा था, कहने के काबिल कोई बंदा था। क़ाला क़ाइलुम मिनहुम, एक कहने वाले ने कहा, मिनहुम उन्हीं में से, ला तक़्तुलू यूसुफ, यूसुफ को कत्ल न करो, वअल्क़ूहु फ़ी ग़याबतिल जुब, उसे किसी अंधे कुएं में ही डाल दो, यल्तक़ितहु, निकाल ले जाएगा उसे, बाद सय्यारा, कोई आता जाता काफिला, इन कुंतुम फ़ाइलीन, अगर तुम्हें जरूर कुछ करना ही है तो ये करो। कालू, इस मशवरे के बाद अब उन्होंने क्या किया, अब अब्बा जी के पास आ गए, अब नेक्स्ट सीन आ गया। कालू, कहने लगे, या अबाना, अब्बा जी, मालक ला तमन्ना अला यूसुफ, क्या बात है आप हम पर भरोसा नहीं करते यूसुफ के मामले में। अब जब भी बात करने का अंदाज ऐसे नहीं होता कि सीधा सीधा आए और कहें अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी, आप हमारे ऊपर एतमाद नहीं करते यूसुफ के बारे में, ऐसे नहीं, बल्कि अब्बा जी क्या हाल है आपका, ठीक ठाक है, आप हमसे खुश है ना, राजी तो नहीं? नहीं अब्बा जी, आप अंदर से हमसे राजी नहीं होते, आप ना हमें अपना समझते नहीं है। नहीं ठीक है, क्यों नाराज तो नहीं हूँ? नहीं आप हमें अपना समझते नहीं, देखे ना आप यूसुफ के मामले में हम पर इत्मीनान नहीं करते, आपने कभी यूसुफ को हमारे साथ भेजा ही नहीं कहीं। मालक ला तमन्ना अला यूसुफ व इन्ना लहू लनासिहून, हालांकि हम उसके सच्चे खैर हाँ हैं। अरसिलहु माना, उसे हमारे साथ भेजें, गदन, कल हम सैर करने जा रहे हैं, खेल कूद करेंगे ग्राउंड में, उसे हमारे साथ भेजें, यरता वयला, ताकि खाए पिए खेले कूदे, जरा जवान हो, भाइयों के साथ जाएगा, मर्दों के साथ जाएगा, बड़ा होगा। वह इन्ना लहू लहाफिज़ून, और हम उसकी पूरी हिफाजत करने वाले हैं। क़ाला, अब्बा जी ने कहा,
انی لا یحزننی مجھے یہ بات غمگین کرتی ہے ان تذهبوا به کہ تم اسے لے تو جاؤ واخاف اور مجھے یہ بھی ڈر ہے کہ ان یاکلہ الذئب کہ کہیں اسے کوئی بھیڑیا نہ کھا جائے وانتم عنہ غافلون جبکہ تم اس کی طرف سے غافل ہو. اب انہوں نے اسی سے ایک نشانہ پکڑ لیا کہ ٹھیک ہے اچھا اس طرح ہو سکتا ہے اس کا مطلب. قالوا وہ کہنے لگے لئن اکلہ الذئب اگر اسے کوئی بھیڑیا کھا گیا ہمارے ہوتے ہوئے ونحن عصبۃ اور ہم ایک جتھا ہیں انا اذا لخاسرون پھر ہمارا تو بیڑا ہی غرق ہو گیا ہم کس کام کے ہوئے پھر بالکل ہی گئے گزرے ہیں پھر تو ہم. فلما ذهبوا به پھر جب وہ لے گئے اسے واجمعوا اور انہوں نے طے کر لیا ان يجعلوه في غيابة الجب کہ اسے اندھے کنویں میں ڈال دیں گے واوحینا الیہ لتنبئنہم اور ہم نے یوسف علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ لتنبئنہم ایک لفظ اس کے اندر پوری سٹوری کو سمو دیا. ایک وقت آئے گا کہ تم ان کو لازماً جتاؤ گے کہ تم لوگوں نے کیا کیا میرے ساتھ. اب اللہ تعالیٰ نے کیا حضرت یوسف علیہ السلام کو حوصلہ اور توکل اپنے اوپر نصیب فرمایا تھا کہ انہیں پتا ہے کہ میں نے کسی کا نہیں بگاڑا کچھ, میں نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی, میرے ساتھ ایک مشکل پیش آ رہی ہے, لازماً اس میں میرے رب کی طرف سے میرے لیے امتحان ہوگا. اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ جب میں اس پر صبر کر گزروں گا تو لازماً میرا رب مجھے نوازے گا, اور انہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے تو لازماً میرا رب ان کو میرے سامنے لا کھڑا کرے گا, اور تب میں ان سے پوچھوں گا کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا. یہ ہے توکل کی انتہا اور جسے کہتے ہیں بصیرت کی انتہا. لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَذَا ان کی یہ حرکت وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اور یہ بے خبر ہیں اپنے فعل کے نتائج سے. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ اور آئے وہ اپنے باپ کے پاس رات کو روتے ہوئے. یہ دونوں چیزیں بڑی خاص ہیں. رات کو آئے, اگر اسی وقت آ جاتے تو محسوس ہوتا کہ اچھا فوراً ہی آ گئے. رات کو آئے کہ جس طرح ہم سارے دن تلاش کرتے رہے سب کچھ اور الٹیمیٹلی اب ہم آئے ہیں. اور یہ کون روتے چیختے پکارتے ہیں. قالوا انہوں نے کہا یا ابانا ابا جی انا ذهبنا واقعہ یہ ہے کہ ہم لگے ہوئے تھے نستبق دوڑ کا مقابلہ کرنے میں لگے ہوئے تھے وترکنا یوسف اور ہم نے یوسف کو پیچھے چھوڑ دیا تھا عند متاعنا اپنے سامان کے پاس فاکلہ الذئب تو اسے بھیڑیا کھا گیا. وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین. اب یہ جھوٹے کا ٹپیکل ایک انداز ہوتا ہے. وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین, اور ہمیں پتہ ہے آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے جتنا مرضی ہم سچے ہوں, ہمیں پتہ ہے آپ نے کہنا ہم جھوٹ بول رہے ہیں. پہلے یہ سارے بات لگا دی. وجاؤ علی قمیصہ اور لگا لائے وہ یوسف علیہ السلام کی قمیص پر بدم کذب جھوٹ موٹ کا خون. اب پوری کی پوری قمیص ہے, قمیص کا کوئی ٹکڑا نہیں ہے یا پھٹی ہوئی قمیص نہیں ہے, پوری صحیح سلامت قمیص کو لے کر آئے ہیں اس کے اوپر خون لگا کے. قال باپ نے کہا بل سولت لکم انفسکم امرا. جب انہوں نے قمیص دیکھی مطلب بڑا کوئی شریف قسم کا بھیڑیا تھا. پہلے اس نے میرے بیٹے کی قمیض اتاری, پھر بیٹے کو کھایا, پھر بچے بچہ خون جو ہے وہ قمیض سے صاف کر کے ہاتھ صاف کر کے بیڑیا چلا گیا. صحیح سلامت تم قمیض لے کے آئے, بڑا کوئی عقل مند بیڑیا تھا. بل سولت لکم انفسکم امرا بلکہ گھڑ لی ہے تمہارے جینے ایک بات. فصبر جمیل اب صبر ہی بہتر ہے. اب یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے توکل کی بات آ گئی کہ انہیں پتہ ہے کہ میرے بیٹے کو خواب آئی تھی کہ اس نے کوئی بہت عظیم مقام پر پہنچنا ہے. اب جو بھی اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ماحول بنائے گا وہ اللہ تعالیٰ اس کی بہتری میں ہی بنائے گا. میرا کام ہے کہ میں دعا کرتا رہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے صبر آزما حالات ایک حد سے زیادہ بڑھا نہ دے اور اللہ تعالیٰ اس کو صبر کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ الٹیمیٹلی وہ اچھے مقام پر پہنچے گا ہی. فصبر جمیل اب صبر ہی بہتر ہے. واللہ المستعان علی ما تصفون اور اللہ ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے اس کے بارے میں جو تم کہہ رہے ہو. وجاء سیارۃ اور ایک قافلہ آیا. فارسلوا واردہم اور تو بھیجا انہوں نے اپنے سقے کو. فادلى دلوا جو پانی لینے والے بندے کو بھیجا وہ گیا, اس نے کنویں میں جیسے ہی ڈول ڈالا فادلى دلوا تو اس نے ڈالا اپنا ڈول. قال تو یوسف علیہ السلام اس کے ساتھ جب لٹک گئے اور اس نے جب کھینچا تو یوسف علیہ السلام ساتھ آ گئے. قال تو کہنے لگا یا بشرا ھذا غلام بلے بلے یہ تو لڑکا نکل آیا. واسروه بدا اور انہوں نے فٹافٹ چھپا لیا اسے اپنی پونجی سمجھ کے. اب وہاں کیا تھا کہ ہیومن ٹریفکنگ ہوتی تھی کہ انسانوں کو جا کے بیچ کے غلام کے طور پہ تو مال کمائیں گے, اور کہا یہ تو ہمارا منافع نکلا ہے. واللہ علیم بما یعملون اور اللہ ہی کو علم تھا اس کا جو وہ کر رہے تھے. وشروه بثمن بخس اور بیچ دیا انہوں نے اسے تھوڑی سی قیمت پر. یوسف علیہ السلام تو ویسے ہی ایسے تھے کہ جن کی کوئی قیمت تھی ہی نہیں, لیکن الٹا انہوں نے کیا کیا کہ چونکہ ان کو ایک چیز فری میں ملی تھی, تو جو چیز فری میں ملی ہو, جس طرح چوری کا مال آگے بیچتے ہیں لوگ تو ذرا کم قیمت پہ ہی بیچ دیتے ہیں, تو انہیں بھی تھا کہ جن کا یہ ہے لڑکا اگر وہ آ گئے تو پھر الٹا ہی نہ کام پڑ دے, تو بس سستے میں انہوں نے بیچا, بیچنے والے نے آگے بیچا, کرتے کرتے وہ آگے چلے گئے.
تو وشروا بثمن بخس، بیچ دیا انہوں نے اسے تھوڑی سی قیمت پر، دراہم معدودہ، چند درہموں کے بدلے، وکانوا فیہ من الزاہدین، اور وہ ان سے بڑا جان چھڑانے کی کوشش کر رہے تھے۔ وقال الذی اشتراہ، اور اس شخص نے کہا جس نے انہیں خریدا تھا، من مصر، مصر میں، لامرأتہ، اپنی بیوی سے۔ اب وہ ایک شخص جس نے بازار سے خریدا اور لے گیا اپنے گھر، اور اپنی مسز سے کیا کہا، اکرمی مثواہ، اسے اچھی طرح رکھنا، عسیٰ ینفعنا، کچھ عجب نہیں کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے، او نتخذہ ولدا، یا ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں۔ ان کی اولاد نہیں تھی اور انہوں نے دیکھا کہ بچہ خوبصورت بھی ہے اور شکل سے ہی اس کی وجاہت اور اس کی حکمت و دانائی ٹپکتی ہے، تو اس کو ہم اپنا بیٹا ہی نہ بنا لیں۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اس طرح قدم جما دیے ہم نے یوسف علیہ السلام کے سرزمین مصر میں، وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور اس لیے کہ ہم اسے معاملہ فہمی سکھائیں، جو ان کے والد نے خواب کی تعبیر پہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کیا سکھائے گا، معاملہ فہمی سکھائے گا۔ تو آپ اندازہ کریں کہ کنعان کے گاؤں میں بیٹھے بیٹھے کتنا کو انہیں پتہ لگ جانا تھا۔ سردار اگر ہوتے حضرت یعقوب علیہ السلام بھی اپنی قوم کے، تو ان کے بعد سردار کون بنتا؟ بڑا بھائی، یہ تو چھوٹے تھے نا، تو ان کو کتنا کو ایکسپوجر مل جاتا ادھر۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مشکل سے گزار کر کہاں لے کر لا کر کھڑا کر دیا، جبکہ ان کا برا چاہنے والوں نے ان کا برا چاہا، اپنی نظر میں انہوں نے ان کے خلاف ایک چال چلی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی میں سے روشنی نکال دی، یخرج الحی من المیت، یہ ہے اللہ کے کام۔ تو اللہ تعالیٰ دوسرے الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جتنی بھی آپ کے بھائی ہیں نا، یہ جتنے بھی بنو تیم کے علاوہ جو بنو عدی ہیں اور بنو خزرج ہیں، سارے جو لوگ ہیں، یہ سارے آپ سے ایک حسد رکھ رہے ہیں کہ بنو ہاشم کے ایک نوجوان کے اوپر ہم کیوں مان لے ہیں، بنو ہاشم کے جو دوسرے لوگ ہیں ابو لہب کی طرح کے، وہ کہہ رہے ہیں ہم اپنے بھتیجے بھی کیوں مان لے ہیں۔ ہر ایک کو اپنا اپنا حسد پڑا ہوا ہے، اور سب سے بڑھ کر حسد وہ جو دور پڑے بیٹھے ہیں بنی اسرائیل، جن کو یہ مصیبت ہے کہ بنی اسرائیل میں سے رسول آنا تھا، بنی اسرائیل میں سے کیوں آ گیا۔ یہ سارے آپ سے حسد کر رہے ہیں نا، یہ اپنی اپنی پلاننگ میں چلیں گے، اپنے تئیں آپ کو اندھیرے میں کرنے کی کوشش کریں گے۔ وہ اندھیرا کنواں تھا نا، آپ اپنی طرف سے آپ کے اوپر اندھیرا لانے کی کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ اسی سے آپ کے لیے روشنی نکالے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی سیرت میں کیا ہے، جب کفار میں کوئی چال چلی، الٹا وہ انہی پر پڑی اور مسلمانوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ ترقی کا ذریعہ بنی۔ تو وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ، اور اللہ غالب ہے، کر کے رہتا ہے اپنا کام، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر انسان اس حقیقت سے بے خبر ہے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، پھر جب یوسف علیہ السلام اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ گئے، آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، تو ہم نے انہیں حکمت اور علم سے نوازا، وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم اچھے کام کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا، اور پھسلانے لگی اسے وہی عورت جس کے گھر میں وہ تھا، عن نفسه، اپنے نفس پر قابو رکھنے سے پھسلانے لگی۔ اب آپ اندازہ کریں، یہ بہت ہی مشکل ایک معاملہ تھا۔ ویسے تو مرد کے لیے ویسے ہی عورت ایک بہت بڑا فتنہ ہے، اور اگر فرض کریں عورت مرد کو پھسلانے لگے تو یہ مرد کے لیے بہت ہی بڑا فتنہ ہے۔ پھر آپ اندازہ کریں، ایک ہوتا گئی گزری کوئی خاتون کسی مرد کو کوئی اپنی طرف مائل کرنے لگے، تو بندہ کوئی سوچے کہ اس کی کیا اوقات، جبکہ مقام بھی اس کا اوپر، حیثیت بھی اس کے اوپر، اور اس کا اختیار ہے پورا، ان کے گھر میں رہ رہے ہیں وہ، اور وہ پھسلانے لگی ہے، تو بچنا چاہیں بھی تو بچنا بڑا مشکل، کیسی ایک ڈیفیکلٹ سچویشن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر نبی رسول کو آزمایا نا، تو آزمائش کا انداز ہے۔ ہم عام طور پر جب رسولوں کے جنرل واقعات پڑھتے ہیں نا، تو سوچتے ہیں کہ اچھا رسول تو دعوت دے رہے تھے، قوم کی طرف بھیجے گئے تھے، بڑے بڑے ان کے مشن تھے، میں تو عام سادہ سا بندہ ہوں، مجھے کب دنیا میں کوئی ایسا ماحول پیش آتا ہے؟ نہیں، یہ ماحول تو ہر بندے کو پیش آ سکتا ہے نا۔ ہر بندے کو اس طرح کی سچویشن میں اگر وہ گھر جائے تو اسے پھر کیا کرنا ہے، اس کے لیے آپ یہ بڑی ایک اہم ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وغلقت الابواب، اور اس نے سارے دروازے بند کر لیے، وقالت، اور کہنے لگی، حیت الک، جلدی کر لو، قال معاذ اللہ، یوسف نے کہا اللہ کی پناہ، انہ ربی، بے شک وہی میرا رب ہے، احسن مثوایا، اس نے مجھے بڑی اچھی منزلت بخشی ہے، بڑا اچھا سٹیٹس دیا ہے، انہ لا یفلح الظالمون، سچی بات یہ ہے کہ ظالم لوگ تو فلاح نہیں پاتے۔ اگر میں نے تمہارے ساتھ کوئی غلط معاملہ کرنے کی طرف سوچا بھی تو یہ ظلم ہو جائے گا، یہ زیادتی ہو جائے گی، میں ایسا ظلم اور زیادتی نہیں کروں گا۔ فحاشی ظلم ہوتا ہے کہ نہیں، یہ ہم نے بات ثابت کی تھی نا، کیوں کہ فحاشی اور یعنی کے نتیجے میں اگلی نسل خراب ہو جاتی ہے، پورے معاشرے کی نسل بھی نسل ہو جاتی ہے، اور ہر بچے کا جو پیدائشی حق ہوتا ہے کہ اس کا کوئی خاندان ہو، اس کو نام دینے والا کوئی پورا باپ ہو، اس کا تایا چاچا ماما، کوئی اس کی خالہ ہو، کوئی اس کی خالو پھوپھا ہو،
جو اس کا خاندان اس کے آنے پہ خوشی منائے، اس کو پروٹیکٹ کرے، اس کو پورا ایک پہچان دے، وہ سب اسے کھو جاتا ہے. اور جس طرح آج مغرب میں ہوا ہے، ماں کے نام کے ساتھ ہی لکھوانا پڑتا ہے، وہ حالت آ جاتی ہے. کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ اس کی کوئی خالہ بھی ہے کہ نہیں، اور اس کی کوئی نانی دادی بھی ہے کہ نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس ظلم سے بچائے پورے معاشرے کو. اور جو خاتون زیادتی کر رہی ہوتی ہے، وہ اپنا جسم اس کا امانت ہوتی ہے اپنے شوہر کی. جو شخص زیادتی کر رہا ہوتا ہے اس کا جسم امانت ہوتی ہے اس کی مسز کی، وہ ان کی بھی حق تلفی ہوتی ہے. اور سب سے بڑھ کر خود اپنے ساتھ ظلم ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہے تو کل کو اسے بھگتنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے ظلم سے بچائے. انہوں نے کہا کہ ظالم تو فلاح نہیں پاتے. اور یہاں جو الفاظ ہے نا معاذ اللہ جی، بڑے خوبصورت ہے. جب بندہ کہیں پھنس جائے نا تو وہ زبان پر لے آئے اللہ کا نام. دیکھیں ذرا، کبھی یہ کر کے دیکھیے گا. اللہ کا کرے کہ اللہ ہمیں بچائے اس طرح کے کسی بھی ماحول سے. لیکن کبھی بھی ہم چاہے چھوٹے سے کسی ماحول میں بھی پھنس جائے نا، کبھی ہمیں محسوس ہو کہ وہ انت میں گیا، اللہ کا نام زبان پہ لے گا، اللہ کہہ کے دیکھیے گا ذرا. آپ کو ایسا محسوس ہوگا دنیا آسمان بدل گئی ادھر دیکھتے دیکھتے، سب کچھ ہی بدل گیا، آپ کو کچھ اور ہی نظر آنے لگ جائے گا. اللہ پکار کے دیکھیے گا ذرا. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، اور یقیناً وہ بڑھی اس کی طرف اور وہ بھی اس کی طرف بڑھتے. لولا رأى برہان ربی، اگر وہ اپنے رب کی برہان ہی نہ دیکھنے تھے. اللہ برہان دکھاتا ہے لیکن پہلے بندے کو معاذ اللہ کہنا پڑتا ہے. دیکھنا تو معاذ اللہ کہنا، دیکھنا اللہ تعالیٰ تمہیں برہان دکھائے گا، تمہیں سیدھا سیدھا دکھا دے گا کہ یہ کام غلط ہے. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، ایسا ہی ہوا تاکہ ہم دور کر دیں اس سے بدی اور بے حیائی کو. انه من عبادنا المخلصین، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مخلص بندوں میں شامل فرما لے. وسبق الباب، اور بڑے وہ دونوں آگے پیچھے دروازے کی طرف. وقدت قمیصه من دبر، اور اس عورت نے ان کی قمیص پیچھے سے پکڑ کے پھاڑ دی. والفیا سیدها لدى الباب، اور وجود پایا ان دونوں نے اس کے شوہر کو دروازے کے پاس. دروازہ آگے سے آگے کھلتا چلا گیا جب یوسف علیہ السلام دوڑے تھے. حالانکہ سارے دروازے اس نے بند کیے تھے نا، لیکن یوسف علیہ السلام جب دوڑے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے سارے دروازے کھولنے لگے، کھلتے گئے سارے دروازے. تو ہم اگر محسوس کریں گے نا کبھی کہ ہم پھنس گئے ہیں، اللہ کا نام لے کے دوڑ لگا دیں وہاں سے بس، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کیسے دروازے کھولتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس سے بچائے اور اپنی حفاظت میں رکھے. اب جیسے ہی دروازے کھلے تو فوراً سامنے اب وہ خاتون کا شوہر موجود تھا. عام طور پہ جب بندہ سوچ رہا ہوتا ہے نا، کسی کو نہیں پتا ہوگا، پوری پلاننگ کی کہ وہ تو ادھر گیا ہوگا، وہ ادھر گیا ہوگا، کسی کو نہیں پتا ہوگا. اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور ہوتا ہے. ایسی برائیاں ہوتی ہیں کہ حدیث شریف میں اس کے بارے میں الفاظ کیا آتے ہیں کہ بعض اوقات بندہ چادر اوڑھ کے محسوس کرتا ہے کہ میں کسی کو نظر نہیں آ رہا، جبکہ اللہ تعالیٰ اسے اسی برائی کی چادر اڑا دیتا ہے. ساروں کو نظر آ رہا ہوتا ہے اور وہ سوچتا ہے میں تو کسی کو نظر نہیں آ رہا، میں جو کچھ کر رہا ہوں شاید کسی کو پتا نہیں. پتا ساروں کو ہوتا ہے، بندہ اندھا ہوا ہوتا ہے خود. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے. اب جب وہ دوڑے اور سامنے شوہر آ گیا، قالت، تو دیکھتے ہی وہ خاتون نے جو پلٹی ماری کہ فوراً سے بولی، ما جزاء من اراد باهلک سوءا، کیا ہے اس شخص کی سزا جو آپ کے گھر والی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، الا ان یسجن، سوائے اس کے کہ اسے قید کر دیا جائے، او عذاب علیم، یا اسے دردناک عذاب دیا جائے. یہ بات بڑی عجیب ہے. عام طور پہ بندہ جب اس کو کوئی خاتون اگر فرض کریں اپنی طرف مائل کر رہی، وہ سوچتا ہے کہ یہ تو بڑا سہانا سہانا سا سب لگ رہا ہے. نہیں نہیں، جیسے ہی کوئی مسئلہ پڑے گا سارا مدعا آپ کے اوپر ڈالے گی. بی کیئرفل. دوسرا معاملہ اس میں کیا ہے، جو بندہ پلاننگ کر کے دوسرے کو پھنسانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے نا، اس نے نکلنے کا رستہ بھی اپنا رکھا ہوتا ہے. اور دوسرا جو ہے وہ بیچارہ بہکاوے میں آ رہا ہوتا ہے کہ نہیں یہ تو شاید واقعی جس طرح مجھے کہہ رہا ہے اس طرح یہ واقعی میرے ساتھ بڑا مخلص ہے. نہیں نہیں، ایسا نہیں ہوتا. اس نے موقع ملتے ہی سارا مدعا دوسرے پہ ڈالنا ہوتا ہے. اب جیسے ہی اس خاتون نے سارا مدعا ڈالنے کی کوشش کی، قالا، یوسف علیہ السلام نے دیکھا ہونا کہ ہے کی کرن رہی، ہی راودتنی عن نفسی، یہی مسئلہ رہی تھی مجھ سے اپنا مطلب نکالنے کے لیے. وشہد شاہد من اہلہا، شہادت دی ایک شہادت دینے والے نے اس عورت کے خاندان میں سے ہی. جب بندہ حق پہ ہو، اللہ تعالیٰ پھر اس کی شہادت کا، اس کی پاکیزگی کو ثابت کرنے کا بندوبست کر لیتا ہے. کبھی نہ ڈرنا کہ میں پھنس جاؤں گا اور بدنام بھی ہو جاؤں گا. اللہ ہے جس کے ہاتھ میں عزت ذلت ہے. اللہ عزت کی پھر حفاظت کرنے والا ہے. تم اپنی عصمت کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری آگے لے کر چلو. اب اس نے گواہی کیا دی، ان کان قمیصہ قد من قبل، اگر یوسف علیہ السلام کا قصہ قمیض آگے سے پھٹا ہو، فصدقت وهو من الکاذبین، تو عورت سچی ہے اور یوسف جھوٹے ہیں، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ اس نے ڈیفنس میں قمیض پھاڑی. وان کان قمیصہ قد من دبر، اور اگر یوسف علیہ السلام کا قمیض پیچھے سے پھٹا ہو، فکذبت وهو من الصادقین، تو وہ عورت جھوٹی اور یوسف سچے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ عورت نے کھینچتے ہوئے قمیض پھاڑی. فلما رأى قمیصہ، پھر جب دیکھا شوہر نے قمیض کو، قد من دبر، تو قمیض پیچھے سے پھٹا ہوا تھا. قال، کہنے لگا، انه من کیدکن، یقیناً یہ تم عورتوں کی چال بازیاں ہیں. ان کیدکن عظیم، بے شک تمہاری چالیں تو بڑی غضب کی ہوتی ہیں. یوسف اعرض عن ھذا،
वस्तगफिरी लिज़म्बिक, अब यूसुफ अलैहिस्सलाम से उसने कहा कि यूसुफ मिट्टी पा यार इस गाते जान दे, और तुम अपने गुनाह की माफी मांगो, इन्नका कुन्त मिनल खातिईन, बेशक तू ही खताकार थी। लेकिन आम तौर पे इन चीजों में मिट्टी पड़ती नहीं है। ये जो स्कैंडल्स होते हैं ये इतना तेजी से फैलते हैं, जिस तरह शायद जंगल में लगी आग भी इतनी तेजी से नहीं फैलती जितनी तेजी से फैलती है। अल्लाह ताला ने इसकी खास एक साइकी रखी है इस चीज की। तभी अल्लाह ताला ने किसी और जुर्म के तस्करी को भी उस तरह मना नहीं किया जिस तरह इस चीज के तस्करी को भी मना किया है। लेकिन अफसोस कि जब माशरे बिगड़ जाते हैं, जैसा कि आज हमारा माशरा बिगड़ गया हुआ है, तो फिर ऐसे जुबान पर चर्चे चलते हैं इन चीजों के कि इसको तो एंजॉयमेंट के जरिए और अपना फर्ज समझते हुए आगे बताया जा रहा होता है, जिसका कोई तलब नहीं होता, कोई दलील भी ना हो, सुनी सुनाई बातों पे ही आगे से आगे फैलाया जाता है। इसी तरह उस गिरे हुए माशरे में ये बात फैल गई। अब हुआ क्या, पूरे शहर के जो इलाके के लोग थे, सारी जो बड़े बड़े वजीर थे, उनकी औरतों तक ये बात पहुंची, तो वो सारी बड़ी बात परेशान हुई हैं। इसी बात है वक़ाल निस्वतुन, अफजल अल्फाज सुने, वक़ाल निस्वतुन, और चर्चा करने लगी कुछ औरतें, फिल मदीनत शहर में, इमराअतुल अज़ीज़ी तुराविदु फताहा, कि वह अजीज की बेटी फलां अजीज की बीवी, तो पता है वो जो फलां वजीर नहीं उसकी बीवी, तुराविदु फताहा, अपने गुलाम के पीछे पड़ी हुई है, अन नफ्सिही, उससे अपना मतलब निकालने के लिए, क़द शग़फ़हा हुब्बा, उसकी मोहब्बत ने उससे दीवाना ही कर दिया है, इन्ना लनराहा फ़ी ज़लालिम मुबीन, बेशक हम तो देखते हैं कि वो तो निरी पटरियां भी ले गई है, कोई गल करना नहीं, अपने गुलाम पे रह गई है। अब क्या मतलब है, खातून के लिए मर्द की निस्बत बड़ा मुख्तलिफ मसला होता है। मर्द के लिए अल्लाह ताला ने औरत एब्स्ट्रैक्ट की हद तक अट्रैक्टिव बनाई है। औरत गोरी हो, काली हो, किसी भी रंग की हो, नस्ल की हो, बस सूरत हो, खूबसूरत हो, यंग लुकिंग हो, मर्द की निगाह उसकी तरफ उठे ही उठे। ये अल्लाह ताला ने मर्द के लिए एक बहुत बड़ा फितना और आजमाइश बनाया, इसीलिए उसे निगाह की हिफाजत का और औरत को अपने पर्दे का बहुत ज्यादा हुक्म अल्लाह ताला ने दिया है। ये एक हकीकत है। ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बु शहवाति मिनन निसा, अल्लाह ताला ने इंस्टॉल किया मर्द के अंदर, मर्द की टॉप की ख्वाहिश खातून बनाई है और खातून की टॉप की ख्वाहिश औलाद बनाई है। ये अल्लाह ताला ने पूरा घर का एक बंदोबस्त किया है। लेकिन खातून का मामला ऐसा नहीं है। खातून की निगाह हर मर्द के ऊपर नहीं उठती, जो एक्स्ट्रा हैंडसम मर्द हो ना उसकी तरफ सिर्फ उठती है। अब वो सारी खवातीन आपस में बातें कर रही हैं, यार कम कराना लेते साढ़े घर भी आने, हमने तो कभी ऐसा नहीं कुछ सोचा। वो औरत भी ऐसी गई गुजरी तो नहीं है, हो ना हो वो जो गुलाम है ना वो कुछ लगता है कोई एक्स्ट्रा ही हैंडसम है, तभी वो उसके ऊपर फरिश्ता हुई है, ऐसे नहीं है। अब ये सारी उनकी चालबाजियां थी। फलम्मा समियात बिमकरिहिन्ना, फिर जब सुनी उसने उनकी टके टके की बातें, अरसलत इलैहिन्ना, तो उन्हें पैगाम भेजा, उन्हें दावत पर बुलाया, वअअतदत लहुन्ना मुत्तकान, और डेकोरेट कर दी उनके लिए एक ऐसी मजलिस जिसमें सारे तकिया लगाकर बैठते हैं। मुत्तकान, तकिया लगाकर बैठते हैं, ये खास स्टाइल है बैठने का। जैसे फर्ज करें यहाँ दरमियान में बड़ा एक दस्तरखान हो, साइड पर बड़े बड़े तकिए, जैसा अरब के यहाँ होता है ना, तकिया लगा के सारे बैठे हो। अब इस तरह की महफिल में भला क्या होता है कि सारे साइड पर बैठे हैं और दरमियान में खाना भी है, गुलाम आ रहे हैं, जा रहे हैं, सारे एक दूसरे को देख रहे हैं। ये पूरा एक सीन है महफिल का। मुत्तकान, उसने अरेंज कर ली एक ऐसी महफिल। वो आतत कुल्ला वाहिदतिन मिनहुन्ना, और उनमें से हर एक औरत को थमा दी, सिक्कीनन, एक छुरी, वक़ालत, और कहने लगी। अब देखें जरा, ये पूरा एक सीन है, जरा गौर करें। वहां जो सारे अमीर लोगों की बीवियां आई हैं वो इस तरह थोड़ी है कि जिस तरह गरीब लोगों की कोई शादी हो तो खाना खुलने लगे तो सारे टूट पड़ते हैं खाने के ऊपर, ऐसे थोड़ी था। वो खाती पीती खवातीन थी, वो कोई भूखी तो नहीं थी। इस तरह की जो बड़ी मीटिंग्स होती हैं उनमें असल वाला बात क्या होती है, एक दूसरे के साथ तारुफ और हालचाल पूछना होता है। खाना थोड़ा नॉमिनल सा होता है इस तरह की महफिलों में। तो असल मकसद उनका खाना खाना थोड़ी था, असल मकसद उनका क्या था, जरा देखें तो सही वो गुलाम कौन है, जरा देखें सही, उसको लगता है वो कुछ जरा एक्स्ट्रा हैंडसम कोई लगता है। अब वो इर्द गिर्द गुलाम सारे फिर रहे हैं, काम करने वाली चीजें ला रहे हैं, रख रहे हैं, और देख रहे हैं नहीं ये भी नहीं, ये भी नहीं। आपसे पूछ रहे हैं यार यूसुफ ने किसी ने देखा, नजर आ रही है यूसुफ? नहीं यार, नहीं नहीं। अब वो औरत भी बड़ी चालाक थी, उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को पीछे कहीं किचन में मसरूफ रखा हुआ था और इनके सामने नहीं आने दिया। और जब इनके सामने सारी चीजें रख दी, छुरी पकड़ा दी और बिस्मिल्लाह करें जी, चले शुरू करें जी। और जब अब वो शुरू कर रहे हैं, कुछ केक या कोई सेब जो भी है काटने लगी हैं, लेकिन अब बददिली से काट रहे हैं, जरूर देते। अचानक से वक़ालत इख़्रुज अलैहिन, और कहा यूसुफ जरा बात सुनना इधर आना। जैसे ही उन्होंने सुना सबकी निगाहें जब उधर गई तो उंगली पर काट आया। अब आगे देखें, क़ालत इख़्रुज अलैहिन फलम्मा रअयनहु, फिर जब उन औरतों ने यूसुफ को देखा, अकबरनहु, तो दंग रह गई, वक़त्तअन अयदियहुन्ना, और अपने हाथ ही काट बैठी, वक़ुल्ना, और बोल उठी, हाशा लिल्लाह, हाय अल्लाह, मा हाज़ा बशरा, ये कोई इंसान नहीं है, इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम, ये तो कोई बुजुर्ग फरिश्ता है।
اب یہ جو قطعنا کے الفاظ ہیں نا، یہ شو کر رہی ہے کہ انٹینشنلی انہوں نے کاٹا. یوں محسوس ہوتا ہے کہ جس طرح کسی ایک کا ہاتھ کٹا تو جب گھر میں کوئی مہمان آیا ہو، اس سے کوئی چیز گر جائے یا اسے کوئی چوٹ لگ جائے، تو کام کرنے والا کیا کرتا ہے؟ فوراً سے کوئی چیز پکڑ کے اس کے پاس جاتا ہے نا، ٹیشو وغیرہ پکڑ کے. تو ایسا محسوس ہوتا ہے کسی ایک کا خون شون نکلا کوئی جو یوسف علیہ السلام کے زیادہ پاس ہوگی، تو یوسف علیہ السلام نے فوراً سے اس کو کوئی رومال شمال دینے کی کوشش کی، تو باقی سب نے انٹینشنلی اپنا ہاتھ کاٹا. اس حد تک بات ہوئی. قالت، اب وہ عزیز مصر کی جو بیوی تھی وہ کیا کہنے لگی؟ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ، تو یہ تھا وہ شخص جس کے بارے میں تم مجھے باتیں سنا رہی تھی. اپنی حالت دیکھی ہے، ہاتھ کٹوا بیٹھے ہو اپنا. وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، اور سب کے سامنے اس نے اعلان کیا اپنے جرم کا. یہ ہے جب ایلیٹ کلاس اس حد تک گر جائے. وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، ہاں میں نے ہی ورغلایا تھی اسے اپنا مطلب نکالنے کے لیے. فَاسْتَعْصَمَ، مگر یہ بچ نکلا. وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اور اگر کہیں اس نے وہ کام نہ کیا جس کا میں اسے حکم دے رہی ہوں، لَيُسْجَنَنَّ، تجھے ضرور قید کر دیا جائے گا. وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور بہت ذلیل و خوار ہو کر رہے گا، چھوٹا ہو جائے گا. قال، یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ اب یہ ہے آپ کے میرے لیے اصل ہدایت، مردوں کے لیے ہدایت. اب آپ اندازہ کریں، پہلے ایک خاتون تھی، اب پورے شہر میں خواتین جو ہیں وہ یوسف علیہ السلام کے حسن کی دیوانی ہو گئی ہیں. اور یوسف علیہ السلام کا کیا لیول ہے؟ قال، انہوں نے فرمایا رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، قربان جائیے، ربا جیل مجھے زیادہ عزیز ہے اس کام سے جس کی طرف جو مجھے بلا رہی. آپ کو مجھے جیل زیادہ عزیز ہے؟ سوال پوچھیں آپ، میں اپنے آپ سے، ہمیں جیل زیادہ عزیز ہے؟ اگر کوئی ہمیں اس طرح اپرچونٹی مل رہی ہو تو ربا مجھے جیل زیادہ پسند ہے جس کی طرف مجھے یہ بلا رہی. اور آگے الفاظ دیکھیں، وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اور اگر تو نے مجھ سے ان کی چالوں کو دور نہ کیا، أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، تو میں بھی پھنس جاؤں گا. وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور میں جذباتی ہو جاؤں گا. یا اللہ مجھے بچا لے. تو آپ اندازہ کریں، مرد کو کبھی بھی اپنے بارے میں دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے. یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اس نے پہلے بھی مجھے برگلانے کی کوشش کی، میں پہلے بھی بچ کے دکھایا، اب بھی میں بچ کے دکھاؤں گا. وہ نہیں، اپنے اوپر کوئی غرہ نہیں، بلکہ یا اللہ تو بچائے گا تو میں بچوں گا، یہ تو نہ بچایا تو میں تو پھر گیا. مرد کو عام طور پہ دو چیزیں دھوکا دیتی ہیں. ایک یہ کہ میں تو بڑا نسلی بندہ ہوں، خاندانی لوگ ہوتے ہیں، ہم نہیں اس طرح کے گندے کام کرتے. بتائیں یوسف علیہ السلام سے بڑا خاندانی بندہ تھا کوئی؟ ان کے والد نبی، ان کے دادا نبی، ان کے پردادا سلام علی ابراہیم. انہوں نے اپنے آپ کو دھوکے میں نہیں رکھا. دوسرا دھوکا میں کیا ہوتا ہے؟ میں تو بڑا نیک بندہ ہوں، میں تو قرآن مجید کا مدرس ہوں، میں تو لوگوں کو قرآن مجید پڑھاتا ہوں، میں مولوی ہوں، میں اپنا ایسے کام کروں گا. نہیں، نبی سے زیادہ نیک ہو سکتا کوئی؟ اور وہ کہہ رہے ہیں ربا میں جذباتی نہ ہو جاؤں، منو پھاڑ لائے، منو بچا لائے. اللہ سے دعا کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائیں، سجدے میں اپنا سر رکھ کے کہیں یا اللہ آج جو فتنہ ہے، اور واقعی آج جو فتنہ ہے نوجوان کے لیے، یقین کریں آج نوجوان کے لیے اپنا ایمان بچانا اس دنیا کا سب سے بڑا مشکل کام ہے. انگلی کے اشارے پہ اسے جو کچھ میسر ہے اور نہ چاہتے ہوئے اس کے سامنے آتا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، اسے کرنا ہے، ختم کرنا ہے، اسے انٹینشنلی اسے رکنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اسے کوشش کر کے کوئی چیز ملے گی، اسے کوشش کر کے اس سے بچنے کی کوشش کرنی ہے. اور کیا بچے، کیا جوان، کیا بوڑھے، کیا ساروں کے فنگر ٹپس پہ سب چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا سر سجدے میں رکھ کے اللہ سے کہیں یا اللہ جی تو نہ بچایا تو میں گیا، یا اللہ مجھے بچا رہا ہے. پھر دیکھیں اللہ بچاتا کہ نہیں بچاتا. اب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ فاستجاب له ربه، پھر قبول فرما لی اس کی دعا اس کے رب نے. فصرف عنه کیدہن، اور دفع کر دیں اس سے ان کی چالیں. انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہی تو سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات، پھر ان لوگوں کو اس کے بعد بھی یہی سوجا کہ وہ دیکھ چکے تھے اللہ تعالیٰ کی بھی نشانیاں اور یوسف علیہ السلام کی صداقت کی بھی نشانیاں وہ دیکھ چکے تھے. لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّىٰ حِينٍ، کہ ایک مدت کے لیے اسے قید ہی کر دے. ساروں نے محسوس کیا اپنے گھر والوں کو تو قابو میں رکھنا ہمارے لیے مشکل ہے، انہیں کو قید ہی کرنا پڑا. اور اب وہ چلے گئے جیل میں. اب جیل میں کیا ہوا اور وہاں سے کیسے آگے معاملہ چلا وہ انشاءاللہ ہم بریک کے بعد دیکھتے ہیں. جزاک اللہ.